معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر بے شیر کی گردن پر یہ تیر جو مارا ہے معصوم علی اصغر خیمے پہ کھڑی ماں کی گودی کو اجاڑا ہے گودی کو اجاڑا ہے ایک باپ کے ہاتھوں پہ ننھا سا جنازہ ہے معصوم علی اصغر نہ بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بآواز بلند پڑھی۔ اگر آپ لوگ تکلیف نہ سمجھیں تو اگر ادھر سامنے آ جائے تو یہ کافی جگہ ہے تاکہ ایک ہی جگہ پر سب آ جائے، مہربانی بس دو قدم اس سائڈ پر آ جائیں گے تو ماحول بھی ایک بن جائے گا۔ میرے مظلوم مولا کی محبت ایسا دریا ہے، سبحان اللہ۔ میرے مظلوم مولا کی محبت ایسا دریا ہے، جو اس میں ڈوب جاتا ہے لبے کوثر نکلتا ہے۔ میرے مولا کا گھر ہے بخششوں اور رحمتوں والا، جہاں دشمن بھی آئے تو وہ بن کے حر نکلتا ہے۔ نعرہ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانیان مجلس میرے بھائی محترم اسد شاہ صاحب، بھائی نوید شاہ صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک دعا مل کر مانگیں کہ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام ہم شیعہ حیدر کرار اس شہید اعظم کی یاد میں مناتے ہیں کہ جس نے دنیا کو حق پر قائم رہنا سکھایا۔ تھکے ہوئے یا گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں آپ صاحبان؟ پھر سمجھیے گا، میں نے کہا کہ جس نے دنیا کو حق پر قائم رہنا سکھایا اور
جو بھی ضمیر رکھتا ہے باضمیر ہے، یہ جس کے پاس بھی حیا ہے اس کے رہبر کا نام حسین ہے۔ نوید بھائی ایک جملے پہ توجہ، آپ لوگوں کی محبت دوبارہ کھینچ لائی اور میں حاضر خدمت ہوں اور کوشش کروں گا کہ ایک یادگار اشرا اس مرتبہ پھر آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ جس نے حق پر رہنا سکھایا، جو باضمیر اور با حیا لوگوں کا رہبر ہے۔ یہ میں جملہ بدل کر کہہ دوں کہ بے حیا انسان کو کیا پتا کہ حسین کون ہے۔ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، لیکن اگر وہ شعور رکھتا ہے، اگر وہ عقل رکھتا ہے، تو اس کے رہبر کا نام حسین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے اطمینان اور بڑے سہل انداز میں آپ لوگوں سے یہاں پر باتیں کروں، تاکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ بھی جائیں اور اس میں بولیں۔ میں نے کہا عقل جس کے پاس ہے اس کا مالک حسین۔ اگر آپ کہیں کہ عاقل صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو میرے پاس دلیل ہے۔ اصول کافی ہمارے مذہب اہل بیت کی سب سے بڑی کتاب میں سے ایک ہے۔ اس میں باب العقل ہے، عقل کا باب۔ اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پر بھیجا تو جبرائیل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آئے۔ کتنی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے 1 آپ لے لیں، 2 کو میں آسمانوں پہ بھیجوں گا۔ کہا کیا کیا لائے ہو؟ کہا میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ لوگوں سے بڑی توقع ہے کہ اس لمحے آپ اپنا آرام اور گھر بار کام کاج چھوڑ کر اگر یہاں بیٹھے تو خالصاً آپ میرے مولا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ بھی بولتے رہیں گے تو میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں کرتا رہوں گا۔ اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو میں بھی خاموشی سے پڑھ لوں گا۔ نوید بھائی سے، اسد بھائی سے مطلب یوں سمجھے کہ میرا بھائیوں کی طرح تعلق ہے۔ یہاں پر میرا آنا شرط ہے، کتنا زیادہ پڑھنا ہے یہ میرا ان کے ساتھ کوئی طے نہیں ہے۔ ہاں یہ تو آپ لوگ بولیں گے تو میں 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مولا ان کے ساتھ ان کے جو معاونین ہیں میرے بھائی اشفاق حیدر جیو صاحب کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے کہ وہ اس بارگاہ کے اندر اس حسن میں ہے کہ یہاں پر اس طرح جیسے اس بارگاہ کی روایت ہے وہ برقرار رہے، اور اسی طرح جو ہے یہاں پر عزادار آتے رہیں اور ذکر ہوتا رہے۔ مالک جو ہے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، اور نوید بھائی اسد بھائی کی والدہ کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کہ میں عقل، حیا اور دین لائے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ 1 رکھ لے، 2 کو میں نے آسمانوں پہ لے کے جانا۔ جناب آدم فرماتے ہیں کہ جبریل عقل مجھے دے دے، اسی جملے پر میں نے فیصلہ کرنا ہے، عقل مجھے دے دے۔ عقل جناب آدم کو جبریل نے دے دی اور حیا دین سے کہا کہ واپس جاؤ آسمانوں پر۔ حیا اور دین نے کہا جبریل رک، تیرا کہنا اپنی جگہ، ہمیں یہ حکم ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں یہ چاہتا تھا، دیکھیے آپ لوگوں کا اس لمحے اردو سننا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ورنہ ماشاءاللہ بڑے مولا کے بہترین مداح خان تشریف فرما ہیں، آپ انہیں بھی سنیں گے، لیکن یہ آپ اس لمحے اتنا بول رہے ہیں میرے لیے کافی، یہ میں سمجھوں گا کہ یہ میری کامیابی ہے۔ مطلب مجھے آپ بھلے پوری مجلس میں نہ بولیں، مگر جب میں آپ کو نتیجہ دوں تو آپ اتنی توجہ سے سنیں کہ جب میں نتیجہ دوں تو آپ کو پتہ چلے کہ عاقل صاحب نے یہ بات جو ہے اتنی بڑی جو تمہید باندھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ کیا کہا؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے۔ اب آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ نوید بھائی اب جہاں عقل ہے
وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے نہ وہاں دین ہے۔ ایک بار میری تسلی کے لیے آپ سب بول دیں، جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے نہ وہاں دین ہے۔ میں سلطان کربلا کا فرمان کہاں لے جاؤں کہ جب یزید نے مولا کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو، میرے مولا نے جواب دیا خبردار مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر یزید یاد رکھ قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی، قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی، قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا، قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا، مگر ہم میں اور تجھ میں ایک فرق ہوگا، کیا؟ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں تو ہوگا۔ بسم اللہ بسم اللہ مل کے حیدری۔ چلیے آج تمہیدی باتیں تو میں پوری مجلس ہی اس طرح کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہے، جہاں جہالت ہے وہاں تو ہے۔ معصوم فرماتے کہ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اسے ایک خوبی دی، اور اس خوبی کا نام ہے خیر، اور خیر کے بارے میں معصوم فرماتے الخیر ہوا وزیر العقل، خیر عقل کی وزیر ہے۔ اب عقل کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ خیر کی ضد کیا ہے؟ شر۔ جہاں عقل ہے وہاں حسین، جہاں جہالت ہے وہاں یزید، جہاں خیر ہے وہاں حسین۔ بولتے آئیے گا، اب جہاں خیر ہے وہاں حسین، اور جہاں شر ہے بولیے وہاں یزید ہے۔ کون سی خیر؟ یہ جسے اللہ نے عقل کی وزیر بنایا۔ میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، ملتان میں 5-6 جگہ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ اپنی نوعیت کے آپ سامنے بیٹھیں کہ میں میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو اتنی ہی آسان طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، بس اس کو اسی میزان کو برقرار رکھیے گا۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں نا، میں روایتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ خیبر خندق یہ سب آپ نے سنا ہوا ہے، ان کا ایک وقت ہے، کبھی موقع ہوا آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں گا، لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں، اس منبر کا تقاضا ہے، اس دور کا کی یہ ضرورت ہے، اس لیے کہ پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ 14 کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ 14 یہ ہیں۔ اس لیے جاگتے آئیے گا۔ توجہ ہے آپ سب؟ نوید بھائی راضی بیٹھے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ خیر کیا ہے؟ وزیر ہے کس کی؟ عقل کی۔ جانتے میں کس خیر کی بات کر رہا ہوں؟ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے نا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ ایک جملہ چوتھی تکبیر میں کرتے ہیں، کیا؟ کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ۔ پڑھنے والے یہ جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے نا یہ بندہ، میں اس کے اعمال کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ کوشش کیجئے کہ مجھے بات وزنی ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی زور نہ لگانا پڑے، آپ ویسے ہی بات سمجھیں۔ کیا کہا پڑھنے والے؟ میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ بس یہ خیر پر تھا۔ بھائی نبی جانتا نہیں ہوتا اللہ کے بندہ کہ کس نے کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، وہاں یہ کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا، پالنے والے مجھے کچھ بھی نہیں پتا، مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ یہ خیر پر تھا۔ چوکمہارا میں اسلامی مولا کا ذکر سن کر خوش ہونے والے سادات مومنین تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی۔ ہائے ہائے، جاگے آخری حیدری یا
زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا جو پرانے سامعین ہیں وہ ذرا کچھ نظر نہیں آ رہے، یہ بزرگ، یہ مجلسوں کی رونق ہے۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رہیں، بس علی کی بیٹی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کی۔ کیا کہا کہ پالنے والے میں اس کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی۔ میں بھائی ناصر جب وہ خیر ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے نبی کا گھر نظر آیا، نبی کے گھر میں ایک چادر نظر آئی، اس چادر میں پنجتن نظر آئے، اس چادر کے قریب ایک مخدومہ جو نبی کی زوجہ ہے وہ کھڑی نظر آئی، جس کا نام ام سلمہ ہے، جو پکار کر کہتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ رسول فرماتے ہیں ام سلمہ تم خیر پر ضرور ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جاگیے جاگیے گا، کیا کہا ام سلمہ تم خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی، خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ اب آپ بولیں کہ اس چادر میں تھا کون؟ نبی، سیدہ، علی، حسن، حسین۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں پالنے والے، ہمیں آنے والے کے اعمال کا نہیں پتا، ہمیں تو یہ پتا ہے آنے والا پنجتن کا نوکر تھا۔ جاگ رہے ہیں اب صاحب؟ ہمیں آنے والے کے اعمال کا نہیں پتا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ آنے والا بس پنجتن کا نوکر تھا۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ نہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ نبی نے فرمایا تم خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی، خیر پر ضرور ہو مگر اس چادر میں آنے والوں کا مقام کچھ اور ہے، خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ نوید بھائی جب خیر والی بی بی چادر میں نہیں آ سکتی تو کوئی خیرات والی بی بی چادر میں کیسے آئے؟ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ جب خیر والی بی بی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، جسے نبی کہے کہ تم خیر پر ہو۔ چادر میں تھا کون؟ نبی، سیدہ، اور خدا کی قسم کیا قانون ہے کہ پنجتن ایک چادر میں اکٹھے ہو گئے تو نہ بولنے والا بھی اپنے ملائکہ سے کہتا اعلموا یا ملائکتی وسکانہ سماواتی انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی مودتها اولئک الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ جیسا جیسا آپ بولیں گے ویسا ویسا میں زور لگاؤں گا، آپ آہستہ پڑھیں گے، بولیں گے، سنیں گے، میں آہستہ پڑھوں گا۔ فرمایا سنو میرے ملائکہ، میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں کلیوں کو چٹک نہ دیتا، میں ستاروں کو دمک نہ دیتا، میں پھولوں کو مہک نہ دیتا، میں سبزے کو لہک نہ دیتا، میں سمندر کو شور نہ دیتا، میں ہوا کو زور نہ دیتا، میں شاخوں کو جھکاؤ نہ دیتا، میں پہاڑ کو ٹھہراؤ نہ دیتا، میں کچھ نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا، میں کچھ نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا۔ نبی بھائی سوال ہے میرا تمام دنیا والوں سے کہ اللہ نے کہا کہ میں انہیں نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ بظاہر تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ پانچوں چلے گئے تو یہ دنیا ختم کیوں نہیں ہوتی، یہ نظام باقی کیوں ہے؟ جب بنا ان کی وجہ سے ہے تو ان کے ساتھ ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گی کہ یا یہ ابھی موجود ہے یا ان جیسا کوئی پردے میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں آپ صاحبان کو؟ مولا تمام صاحبان کو سلامت رکھے۔ فرمائے میں کچھ نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا۔ اچھا اب ان میں اللہ اکبر، اب ان میں جو سب سے اس کی نگاہ میں محترم ہے، جانتے اس ذات کا نام کیا ہے؟ ہاں جو بات آتی ہے اسے ضرور بولا کریں۔
جناب سیدہ خاتون جنت بی بی. دیکھیے اللہ نے جس نور کو سب سے پہلے ظاہر کیا وہ مصطفیٰ کا ہے. ظاہر مخلوق پر جو ظاہر کیا. پتہ نہیں رات کے 11 بجنے میں 10 منٹ پر میرا یہ جملہ کون سنے گا اور کون بولے گا. ظہور میں رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے ہے. ہاں بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جاگیے گا. ہاں ایسے بولتے ہیں، جتنا آپ بولیں گے اتنا مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا. کیا کہا؟ ظہور میں رسول پہلے، وجود میں جناب سیدہ پہلے. کیوں؟ کہ ماں پہلے ہوتی ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے. سیدہ رسول سے وجود میں پہلے تھی، تبھی تو بزم رسالت میں بیٹھ کر رسول نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ کیا کہا؟ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بولیے ماں ہے. نہیں ایک اور میں دلیل دیتا ہوں، بات اور واضح ہو جائے گی. جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے. یہ بارگاہ ابو الفضل عباس ہے. اس بارگاہ کے بارے میں آپ پوچھیں جی چوکمارا کی بارگاہ کا بانی کون ہے، تو آپ کیا اسد شاہ جی کا نام لیں گے پہلے؟ نوید شاہ صاحب کا نام لیں گے؟ نہیں، آپ پہلے ان کے باپ دادا کا نام لیں گے. دادا نانا جس نے بنایا، جی فلاں کی بارگاہ. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کا انتظام بھائی نوید کے پاس، بھائی اسد کے پاس، ان کی والدہ کے پاس. پہلے کس کے پاس تھا؟ ان کی والدہ کے بابا کے پاس. ایسا ہی ہے نا، یعنی جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام پہلے، جو بعد میں ہوتا ہے اس کا نام بعد میں. بات جو میں نے کہنی تھی میں نے کہہ دی. دنیا کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 14 میں سے سب سے پہلے کون ہے. اللہ نے مشکل آسان کر دی. ایک چادر میں پنجتن کو اکٹھا کیا. جبریل نے پوچھا پالنے والے بتا چادر میں کون ہے؟ جو پہلے تھا کہہ دیا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحبان؟ کیا کہہ دیا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے. نہیں سمجھے آپ صاحبہ؟ جاگیے گا. جناب سیدہ کی بیٹے ہیں، تعارف کرایا. اور پھر آپ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات کا نظام باقی بھی سیدہ کی وجہ سے ہے. محشر کا دوسرا نام ہے انتقام فاطمہ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. نوید بھائی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ یہاں پر اس طرح کا شروع کیا ہے اور آج اس طرح کے سامنے کہ دیکھیں کہ یہ درمیان میں بول رہے ہیں. یعنی میری بات سمجھے، میں نے کہا محشر کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولیے. انتقام فاطمہ. اللہ نے مجھے اور آپ کو جانتے کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. کس کے لیے؟ پروردگار مجھے ان تمام کو تو کیا تو نے اپنی عبادت کے لیے خلق. 14 کو کس لیے خلق کیا؟ میرے خیال اب آپ تھکنے لگے ہیں. تمہیں بھائی اللہ رکھا حیدری کو بلا لیتا ہوں، وہ پڑھ لیتے. نہیں تھک رہے؟ سننا چاہتے ہیں ابھی تو تھوڑا سا. یا علی جاگیے گا. کیا کہا؟ 14 کو کس لیے بنایا؟ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کن تو کنزن مخفین فاببت نور فا فخلقتک یا محمد وآل محمد.
کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ اے محمد و آل محمد، میں نے تمہیں خلق کر دیا، اب اگر بیدار ہیں تو پھر جملہ وصول کیجیے گا۔ آج تک دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے بشریت کے منہ پر تماچا مارا، ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارا کہ جو 14 کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا 14 میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں میں نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ اور فرمایا آپ صاحبان نے، غور فرمایا آپ صاحبان نے، ہمیں بنایا عبادت کے لیے، 14 کو بنایا بولو اپنی پہچان کے لیے۔ نوید بھائی اگر میں ایک بات کہوں تو میرا مجمع ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہہ دوں، اللہ نے 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ ڈاکٹر کی پہچان ڈاکٹر بنتا ہے، بس میں نے یہی کہنا تھا۔ ذاکر کی پہچان ذاکر بنتا ہے، بانی کی پہچان بانی بنتا ہے، عالم کی پہچان عالم بنتا ہے۔ اللہ نے 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے، ان میں اپنی صفات رکھے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ خالق کیسے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مولا آپ سب تمام صاحبان کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم معصومین کے۔ اللہ نے 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ نہیں آئیے میں آپ کو ایک اور وقت یاد کراؤں۔ عالم ارواح میں نہ ایک وقت وہ آیا کہ بس وہ تھا، 14 بھی نہیں تھے۔ اتنا اچھا آپ نے سنا ہے تو میں یہ اتنی مشکل بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، یقیناً میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے صرف اللہ تھا، مشرک ہے وہ بندہ جو یہ کہے کہ جب سے اللہ ہے تب اس سے 14 ہے، نہیں، ایک وقت وہ تھا کہ بس وہ تھا۔ اگر اللہ اور 14 برابر ہوتے تو پھر وہ چھپا ہوا خزانہ کیسے تھا، ہے نا؟ پھر وہ اس نے جو اپنی پہچان کے لیے جو تمام معاملات کی، پھر یہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں جاگیے، ایک وقت وہ تھا، بس وہ تھا، ہاں وہ تھا، یہ بھی نہیں تھے۔ انہیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ یہ وہ بات ہے کہ جہاں فلسفہ منطق کو سمجھنے والے بیٹھے ہوں، وہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ آل محمد کا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اس نے جاگی کا کیا کہا؟ خلق کیا، اور کیا کہا؟ من انا، میں کون ہوں؟ 14 نے بیک زبان کہا اللہم انتا، تو اللہ ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، میری بات کو ذرا وزن میں تولیے گا اور پھر بولیے گا ضرور۔ کیا کہا؟ اللہم انتا، کہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے جھوم کر کہا پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا انت اللہ، تو اللہ ہے۔ 14 زبانوں نے بیک زبان کہا، اس نے بھی 14 مرتبہ پوچھا میں کون، میں کون، میں کون، میں کون، اور 14 نے بیک زبان یہی کہا اللہم انتا، تو اللہ ہے، اللہم انتا، تو اللہ ہے۔ اللہ نے خوش ہو کر کہا اے محمد و آل محمد، پہلی مرتبہ میں نے تمہیں خلق کیا، اور خلق کرنے کے فوراً بعد تم سے اپنی پہچان پوچھی کہ میں کون ہوں، تو تمہارے لبوں سے لفظ اللہ نکلا، لو اب میں بھی تمہارا اللہ ہوں۔ چونکہ یہ لفظ تم نے مجھے دیا ہے، اس لفظ کو میں اپنے لیے مخصوص کر لوں گا اور اپنے باقی ناموں کا تمہیں مالک بنا دوں گا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ۔ اچھا صحیح بتائیے کہ لطف آ رہا ہے آپ صاحبان؟ اچھا مہربانی، بہت شکریہ۔ جاگیے گا، کیا کہا؟ اللہم انتا، تو اللہ ہے۔ فرمایا یہ نام بس اب میں اپنے پاس رکھوں۔ معلوم ہوا کہ صرف لفظ اللہ میں یہ اس کے شریک نہیں ہے، وہ اکیلا لا شریک۔ اس نے کہا یہ اللہ میرا نام، باقی میرے جتنے نام ہیں اس کا میں مالک و مختار تمہیں بنا دیتا ہوں۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ بس مخلوق سے میری پہچان کراؤ۔
14 سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اللہ نے ہمیں خلق اس لیے کیا کہ اس کی پہچان کرانی ہے، تو اب ہمیں کام ایسا کرنا ہے کہ لوگ اسے خدا بھی مان لیں اور ہمیں اللہ بھی نہ کہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے۔ میں مولا جانتے ہیں کہ میں بڑے دل سے اور میں پتہ نہیں کس جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے تو میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ تو میرا ساتھ دیں، شہپر مودت آپ کے پاس ہیں، تو میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اور اونچی اڑان اڑانا چاہتا ہوں۔ بہت شکر گزار ہوں کہ پہلی تمہید مجلس میں آپ نے اتنے بہتر طریقے سے میری گزارشات کو اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں جگہ دی ہے۔ مولا آپ تمام صاحبان سے راضی ہو، فرمایا اب میری پہچان کراؤ مخلوق سے، بس یہ بتاؤ کہ میں قادر کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں مالک کیسے ہوں، میں موت کیسے دیتا ہوں، میں حیات کیسے دیتا ہوں، میں روزی کیسے دیتا ہوں، میں اولاد کیسے دیتا ہوں۔ نوید بھائی میں نے پڑھ دیا، آپ سب نے سن لیا، 14 سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اب کام ایسا کرنا ہے کہ صفات بھی اس کی بتانی ہے، اللہ بھی اس کو منوانا ہے، کوئی ہمیں اللہ بھی نہ کہے۔ کرنا کیا ہے؟ فوراً پہلے محمد نے علی کی طرف دیکھ کر کہا تو ممبر کوفہ پر بیٹھ، اپنی انگلی کے اشارے سے رزق دے کر بتا کہ ایسے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آپ سے راضی ہوں، علی کی بیٹی آپ سب سے راضی ہو، اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ یا علی تو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر اپنی انگلی کے اشارے سے انہیں رزق دے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ رزق کیسے دیتا ہے۔ مگر علی یہ کام اور کرنا کیا؟ ادھر رزق دینا، ادھر سجدہ کرنا، تاکہ تیری قدرت بھی پتا چل جائے اور اس کی وحدانیت بھی معلوم ہو جائے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، جاگے آپ صاحبان، تاکہ اس کی بولیے وحدانیت بھی پتا چل جائے اور تیری قدرت بھی پتا چل جائے۔ نوید بھائی جو بے اولاد ہیں نا، ان کے اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتے ہوئے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ 14 نے کہا کہ وہ اولاد دیتا ہے، کیسے پتا چلے کہ وہ اولاد کیسے دیتا ہے؟ ایک جملہ ہے، اگر میری آواز میرے بھائی اشفاق تک کے کانوں میں بھی جا رہی ہے تو وہ بھی لطف لے جملے کا مولا نے عطا کیا، میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اولاد دیتا ہے، پتہ کیسے چلے کہ وہ اولاد دیتا ہے؟ پہلے محمد نے حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا حسین جی نانا، فرمایا تیرے نام پر دنیا اپنے بچے دے گی، تو اولاد دے کر بتا کہ ایسے دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ جاگ رہے ہیں آپ صاحبان؟ فرمائے تو اولاد دے، کیونکہ تیرے نام پر لوگ، تیری عزاداری پر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے۔ خدا کی قسم آپ سارے بیٹھے ہیں، مولا آپ سب کو، ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، ملک پاکستان کو دہشت گردی سے مولا دور رکھے، جو بھی دشمن پاکستان ہے یا دشمنان شان حیدر قرار ہے، مالک ان سب کو نیست و نابود کرے۔ دیکھیے کل بھی یہاں پر ذکر تھا، آج بھی ذکر ہو رہا ہے، دشمن اور ہوتا رہے گا۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شاید بمباری کر کے، فائرنگ کر کے ہم حسین کے ذکر کو روک دیں گے، نہیں، اسے مٹانے والے مٹ گئے۔ بولو، نہیں مٹے؟ مٹانے والے، ہاں، کوئی ہے باکمال بندہ جو مجھے بتائے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ کوئی کہے گا فلاں غلاظت کا ڈھیر اس کی قبر، کوئی کہے گا فلاں محلے کے اندر اس کی قبر، کوئی کہے گا وہ اس کی قبر کے اوپر آگ کی بھٹی جل رہی ہے، ایسے انہیں مختلف لوگ بتاتے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور میں اپنی ملت کے کسی بچے سے بھی پوچھو کہ حسین کہاں ہے، فٹ کہے گا کربلا۔ نہیں سمجھے آپ صاحب؟ علی بادشاہ کہاں ہے، فٹ کہے گا نجف میں آرام کر رہا ہے میرا مولا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کو مٹانے والے مٹ گئے۔ یہ ذکر کل بھی زندہ باد تھا، یہ ذکر آج بھی زندہ باد ہے۔ اور آپ کی میں نظر کرتا ہوں ڈاکٹر نیر جلال پوری،
شاید آپ کی ملاقات بھی ہو، انڈیا کے بہت اچھے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلاسٹ کر کے، دہشت گردی کر کے یہ حسین کا ذکر روکا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ ہماری ایک مجبوری ہے. کہتے کیا؟ وہ فرماتے مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے. نہیں سمجھے؟ آئینہ ٹوٹتا ہے نا، کرچی کرچی ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا مصرع پڑھنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ اگلے 2 مصرے پڑھنے ہیں یا بس مجھے یہی 2 مصرے پڑھنے ہیں. پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں دشمن کی خام خیالی ہے کہ بلاسٹ کریں گے، فائرنگ کریں گے تو یہ دہشت گردی کریں گے تو شاید حسین کی عزاداری رک جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ فائرنگ دہشت گردی سے حسین کی عزاداری نہیں رک سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے. ہائے 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 ہائے. جاگیے گا جاگیے گا، لطف لیجیے گا لطف لیجیے گا. کیا کہا؟ مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے. نہیں سمجھ رہے؟ کربلا چھوڑ کے ہم لوگ، اب سمجھے گا، مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے. اور قتل کرنے کے لیے تیغ و تبر کیوں لاؤ، ہم سے شبیر کا غم چھین لو، مر جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں حسین علیہ السلام کی. لطف آیا؟ مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے. اور قتل کرنے کے لیے تیغ و تبر کیوں لاؤ، ہم سے شبیر کا غم چھین لو. یعنی ہماری حیات ہے تو صرف عزاداری کی وجہ سے. بولیے، بات بھولی تو نہیں آپ کو؟ 14 نے رزق دے کر بتایا کہ وہ رزق کیسے دیتا ہے، اولاد دے کر بتایا کہ وہ اولاد ایسے دیتا ہے، مگر ساتھ ہی سجدہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ ہم قادر ہیں مگر ہم پر وہ قدرت رکھتا ہے. اتنا اچھا آپ نے سنا ہے، خدا کی قسم میں آپ سے راضی. قادر ہم ہیں، ہم پر بس وہ ایک اللہ بولو قدرت رکھتا ہے. اب 14 نے ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ اس کی وحدانیت کی پہچان کرانے کی. بولو 14 نے دنیا کو بتایا نہیں کہ وہ اللہ کیسے ہے، وہ خالق کیسے ہے، وہ رازق کیسے ہے، وہ حی کیسے ہے، وہ قیوم کیسے ہے، وہ موت کیسے دیتا ہے، وہ حیات کیسے دیتا ہے. کام 14 نے کیے، وحدانیت اس کی ظاہر کی. تو نوید بھائی جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے آل محمد احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات میں سمجھا لوں تو رات کے اس پہر میں آپ کو عزاداری سید الشہداء منانے کا لطف آ جائے گا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اے آل محمد تم نے اس دنیا سے مجھے منوایا، میری وحدانیت منوائی تو میں بھی تمہارا اللہ ہوں. بدلے میں کیا دیتا ہوں؟ میں نے قضا قدر جنت دوزخ کا اختیار تمہیں دے دیا. علی میں نے تجھے قسیم و نار والجنہ بنا دیا. کیوں؟ کہ دنیا نے تجھے اللہ کہا، تو چاہتا تو پکا ہو جاتا مگر تو نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے میری وحدانیت بتائی. اب میں نے تجھے قسیم و نار والجنہ بنا دیا، اب دوزخ و جنت کا تقسیم کرنے والا میں نے تجھے بنا دیا. اب اختیار جو اللہ نے جنت اور دوزخ کا 14 کو دے دیا تو اب یہ 14 کے دل کی مرضی، چاہے 100 سال کی عبادت پہ دے یا ایک آنسو پہ جنت دے دے. بہت شکر گزار، اس توجہ کے ساتھ سننے کا میں شکر گزار. بہت مہربانی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کی زندگی دراز رکھے. کہا بھی یہ تمہارے اختیار میں ہے، مرضی آئے تو 100 سال کے عابد کو نہ دو جنت، اور اگر دل آ جائے تو ایک آنسو بہانے والے پر اسے بھی جنت دے دو.
اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ، جو کوئی حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پر جنت، بولیے واجب ہے۔ جاگنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے اور بس بیان سمیٹ لیا میں نے۔ فرمایا جو کوئی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پر کیا ہے؟ جنت، واجب۔ مجلس شام کو میرا خیال ہے کہ 8-9 بجے شروع ہو جاتی ہے نا، یہاں 7 بجے شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح باتیں رہیں، میں انشاءاللہ بر وقت آپ کے سامنے 10:15 بجے روزانہ اسی طرح حاضری دوں گا۔ اگر کوئی شخص یہاں پر آ کر، بات ذہن میں رکھیے گا اور سن کر دعا ضرور کیجیے گا، کوئی شخص یہاں آئے اور آ کر اس نیت کے ساتھ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے کہ چوک کمہارا میں جو عزادار آئیں ان کی نگاہ میں نمازی بن جاؤں، کہ وہ یہ کہیں یار دیکھو کتنا عظیم اور نیک انسان ہے، مجلس میں بھی آیا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا نمازی ہے۔ جاگنا، نوید بھائی لطف، خاص توجہ اور دعا چاہیے۔ اس نے نماز اس لیے پڑھ لی کہ میں دنیا کی نگاہ میں عبادت گزار نمازی بن جاؤں۔ اللہ کہتا دنیا کی نگاہ میں تو بنا نمازی، میری نگاہ میں بنا تو ریاکار۔ دنیا کے لیے تو بنا نمازی، میرے لیے بنا تو لعنتی۔ کیوں؟ کہ تو نے دکھاوے کی نماز پڑھی، اور میں اللہ دکھاوے کی عبادت پر جنت نہیں دیتا بلکہ اس پر لعنت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں ابھی بھی میری بات آپ سمجھے یا نہیں۔ اور رسول کیا کہہ رہا ہے؟ او تباکا علی الحسین، جو حسین پر رونے کی شکل بنائے۔ کیا کہنے؟ اگر کوئی دکھاوے کی نماز پڑھے تو اللہ لعنت کرتا ہے، اور کوئی دکھاوے کا روئے تو اللہ جنت واجب کرتا ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے صاحبان نے، اللہ کیا کرتا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ آنکھیں اشکبار ہونے لگی۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارے فضائل میں مصائب ہونے لگی تو یقین کر لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے۔ دکھاوے کی نماز پڑھو تو دوزخ، دکھاوے کا رو تو جنت۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جو دکھاوے پر رونے پر جنت دیں، اللہ جانے وہ دل سے رونے والے کو کیا عطا کریں گے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو محض کوئی دکھاوے کا روتا ہے اسے جنت دے دیتے ہیں، اور جو دل سے روئے، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ بات؟ آپ نے سوچی کبھی کہ جو صرف طبیعت بنا لے، شکل بنا لے، اسے جنت دے دی، تو پھر دل سے رونے والے کو کیا دیں گے؟ نوید بھائی میں نے پڑھ رکھا ہے، میں نے پڑھ رکھی ہے یہ بات، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ بات بالعموم آپ کے لیے، بالخصوص میری ماں بہنوں کے لیے، کہ جو دکھاوے کا روئے اسے یہ 14 جنت دیتے ہیں، اور جو معصوم فرماتے ہیں جو دل سے ہمارے جد دادا حسین کو روئے، ہماری اماں زہرا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ ہماری دادی اس کا شکریہ ادا کرتی۔ جانتی کیا کہتی ہے؟ کہ مرد مومن تیرا شکریہ، تو دل سے میرے اس حسین کو رویا کہ جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیاری کیجیے گا، مجھے 2 جملے کہنے۔ کیا کہا کہ تیرا شکریہ؟ تو اس حسین کو روتا ہے کہ جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ نوید بھائی ہم مجلس حسین میں روتے اس لیے کہ یہ حضرت علی کی بیٹی کی، جانتے کہ جب 11 محرم کو علی کی بیٹی بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو مقتل میں آئی نا حسین مولا کے لاشے پر، تو بس یہی جملہ کہا، بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی نا اسی بات پر ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا۔
اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے اور سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور آپ کو غم عطا نہ فرمائے۔ کیا کہا؟ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹی کی، اس لیے کوشش کیا کریں کہ علی کی بیٹی کو خالی دامن نہ بھیجا کریں۔ ہم مصائب پڑھتے اس لیے کہ مومن روئے اور پردے میں بیٹھی ہوئی، اور آپ جب دھاڑے مار کر روتے ہیں نا تو جانتے پردے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی سے حسین کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتی تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں۔ یا میں سکینہ سلام علیہ فرماتی ہیں اماں یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں تو انہیں کوئی مار کیوں نہیں رہا؟ انہیں کوئی پتھر کیوں نہیں مارتا؟ انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا؟ اس وقت علی کی بیٹی جانتے رو کر کیا فرماتی ہے؟ فرماتی بیٹی یہ تیرے بابا کو رو رہے ہیں، کوئی جرم تو نہیں کر رہے۔ اس وقت سکینہ رو کر فرماتی ہے پھوپھی اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں ہے تو بتائیے میرے رخسار لال کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بتائیے میرے رخسار پر تماچوں کے نشان کس لیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے خالی دامن نہ بھیجا کریں۔ میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ آج آپ نے محرم کی پہلی گزار لی، ٹھیک ہے نا؟ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر کہ جنہوں نے محرم کا چاند حالت سفر میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے بڑا گریہ کیا، میری توقع سے بہتر انداز میں آپ نے مصائب کا استقبال کیا۔ میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ کل نوید بھائی لوگ مغرب کے بعد نا کوئی آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ محرم کا چاند دیکھے نظر آیا یا نہیں آیا، کوئی ٹیلی فون پر دوست کا انتظار کر رہا ہے کہ یار جب محرم کا چاند نظر آئے مجھے فون پہ اطلاع کر دینا، کوئی ٹی وی پر چینلز پر سامنے بیٹھا ہے کہ محرم کا چاند نظر آئے پتہ چلے تو میں کالے لباس پہنوں۔ سب کچھ ایسے ہی ہے نا، یعنی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو بھی ہے وہ یا افق کا انتظار کرتا ہے یا روت ہلال کمیٹی کے اعلان کا جو ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ میرا سلام ہو ان لوگوں جو مدینے کے لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہر چاند آسمان پر دیکھتے تھے، محرم کا چاند ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے بلکہ مغرب کے وقت جب سرکار صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے علی کی بیٹی کے پردیس کے عالم شروع ہو گئے، ہم سمجھ جاتے تھے فاطمہ کی بیٹیاں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہم سمجھ جاتے تھے کہ فاطمہ کی بیٹیاں جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ہاں عزاداران حسین حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں اتنا ہی پڑھنا تھا۔ مصائب ابھی دل کھول کے میرے دو بھائی ذاکرین نے پڑھنا ہے، بھائی اللہ رکھے حاضری، وہ آپ کو قصیدے اور مصائب سنائیں گے، پھر بھائی نوید سنائیں گے۔ مگر لطف اگر آپ نے ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھیے گا کہ اگر ہم 14 سے محبت کریں، بہت رو لیے، ایک بات سمجھیے گا تو یہ ہمیں بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں آپ اپنی تمام خوشیاں کوشش کرتے ہیں کہ چاند کی 27-28 تاریخ تک ختم کر لیں، ایون کہ اگر ہمارا کوئی دنیا سے چلا بھی جائے نا تو آپ اس کی کل خانی اسی دن کر لیتے ہیں۔ یعنی 27 ذی الحج کو کوئی گیا آپ نے 28-29 کو کر دی، یا کوئی 29 ذی الحج کو انتقال کرتا ہے تو آپ اس کی کل خانی چیلوں کے بعد لے جاتے ہیں۔ اگر آپ جو اتنی 14 سے محبت دکھائیں تو بدلے میں بھی تو یہ بھی کچھ دیتے ہیں نا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کوفہ کی رہنے والی ایک ضعیفہ تھی، اس کا ایک جوان بیٹا مر گیا، 29 ذی الحج تھی، لوگ اس کے گھر تعزیت کو آئے۔ میں نے جملہ یہی کہنا ہے، ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھیے گا۔ لوگ آئے، غسل ملا، کفن ملا، جنازہ تیار ہوا، لوگ جنازہ اس کے بیٹے کا لے کے قبرستان چلے گئے۔ یہ چھت پر آئی، اس نے آسمان پر محرم کا چاند دیکھا، محرم کا چاند تو دیکھا، اپنے بالوں کو بکھرا لیا، سر پہ خاک ڈال لی، عزا خانہ بنا لیا، کالا لباس بے تن کر لیا۔ میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا۔ ماتم کرنا ہے تو بھائی جان جملہ یہ ہے کہ جب لوگ قبرستان سے دفنا کر واپس آئے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ گھر نہیں عزا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ عورتوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کا بڑا ارمان، اس نے کہا خبردار اب مجھے کوئی میرے بیٹے کا پرسہ نہ دے، جس نے پرسہ دینا ہے مجھے فاطمہ کے بیٹے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ کیا کہا اب جس نے پرسہ دینا ہے مجھے فاطمہ کے بیٹوں کا پرسہ دے، اب جس نے رونا ہے وہ علی کی بیٹیوں کا بے موسم اجڑنے کا پرسہ دے۔ 12 محرم تک بیان میں نے سمیٹ لیا، یہ حسین کو روتی رہی۔ 13 محرم کو آخر بہن تھی، دل میں خیال آیا آج قبرستان چلی جاؤں اور بچے کی قبر پر فاتحہ پڑھاؤں۔ آؤ میں بتاؤں 14 ہمیں کیا دیتے ہیں۔ یہ قبرستان آئی، گورکن سے کہنے لگی 12 دن پہلے میرا جوان بیٹا مرا تھا، اس کی قبر کہاں
کہاں ہے؟ گورکر نے کہا وہ فلاں جگہ، وہ تیرے بیٹے کی قبر ہے۔ یہ ضعیفہ دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کی قبر پہ آئی، ماتم کرنا ہے تو جملہ یہ ہے، یہ قبر پر پہنچی، حیران رہ گئی، کیا دیکھا؟ بچے کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ بھی ہوا ہے، پھول بھی ڈلے ہوئے ہیں، چراغ بھی جل رہا ہے، اور قبر کے سرانے ایک نقاب پوش بی بی دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا اے بی بی ہٹ جا، یہ تیرے بیٹے کی نہیں، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس بی بی نے نقاب ہٹا کر رو کر کہا مجھے پہچان، میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی آپ اور میرے بچے کی قبر پہ؟ کہا ہاں، 12 دن تو میرے حسین کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے کی قبر پر چراغ جلاتی رہی۔ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو محرم کے ایام میں جن کے چاند کو گرہن لگ گیا۔ اللہ اللہ اللہ